میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے بہت مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو بنیادی سوال اٹھتے ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، حضرت نے کیا فرمایا؟ اس لیے کہ آپ جب روایات پڑھیں گے، اس پر جائیں گے کتابوں میں، تو یہ حدیث ایک لفظ کے ساتھ نہیں ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، انی مخلفن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم نورین، انی تارکن فیکم حبلین، انی تارکن فیکم خلیفتین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ تو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے اس حدیث مبارک میں کہ حضرت نے کیا فرمایا۔ جب یہ طے ہو جائے کہ اس کا وقت نہیں، اس پر نہیں جاؤں گا، جب یہ طے ہو جائے کہ حضرت نے کیا فرمایا تو دوسرا سوال ہوگا کہ حضرت نے کیوں فرمایا۔ اس لیے کہ جو مشہور فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت۔ بحث یہی ہے، میری اطرت، جو کوئی اور نہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ سوال یہ کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ نبوت نہ ہو گئی، بادشاہت ہے، آپ کے بعد آپ کا داماد، داماد کے بعد ان کے دونوں بیٹے، بیٹوں کے بعد ان کے بیٹے، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، یہ نبوت نہ ہوئی، بادشاہت ہو گئی۔ تو یہاں کوئی بھی انسان سوال کر سکتا ہے کہ حضرت نے اگر فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، سوال ہوگا کیوں؟ یہ اطرت کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بزرگوں نے جو تحقیقات کی ہے اس کو لا کے آسان زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ عام طور پر بزرگوں نے تقریباً 3 وجہیں بیان کی ہیں۔ میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا اس تیسرے کو کاٹ کے 4 بنایا جا سکتا ہے، تو میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے، اس 3 کو میں نے 4 صرف بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے لازم تھا کہ وہ کہیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ نمبر 1، کیوں؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین، نمبر 1۔ نمبر 2، منصب کا تقاضا ہے، کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 3، حکم قرآن ہے، کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 4، مزاج پیغمبر سے بعید تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ تو اس حدیث مبارک کے موٹے طور کے اوپر 4 وجوہات بنتے ہیں: فطرت، منصب، حکم قرآنی اور مزاج۔ فطرت کا تقاضا ہے کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ فطرت کیا ہے انسان کی؟ جلدی جلدی آدمی جب کوئی چیز تیار کرتا ہے، آدمی جب کوئی چیز بناتا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے زیادہ اس انسان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو چیز بنائی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد یہ میرا سرمایہ ضائع کر دیا جائے، برباد کر۔ کسی شاعر نے زندگی بھر کلام کا، یہ موٹا دیوان ہے، نہیں چھپ سکا زندگی میں، نہیں چھپ سکا زندگی میں۔ اب انسان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوگی کہ کوئی ایسا امین ہاتھ مل جاتا جس کے حوالے میں کر کے جاتا، میرے بعد میرا دیوان چھپ جاتا، ضائع نہ ہوتا۔ کسی مصنف نے کتاب لکھی، زندگی میں نہیں چھپ سکی، اب مرتے وقت اس کی خواہش یہ ہے کہ کوئی امین ہاتھ مل جاتا جس کو میں مسودہ دے دیتا، یہ میری کتاب چھپ جاتی، میرا سرمایہ ضائع نہ ہوتا۔ کسی باغبان نے، کسی انسان نے باغ لگایا، مرنے سے پہلے اس کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا باغ ضائع ہو جائے، کوئی صورت نکل آتی تاکہ یہ میری پراپرٹی، میری جائیداد محفوظ ہو جاتی۔ اور شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتایا، چاہو محفوظ کر سکتے ہو، وقف اسی لیے ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے
ایک شاعر کو دیوان کی حفاظت کی فکر کرنے کا حق ہے، ایک مصنف کو اپنی کتاب بچانے کی فکر کرنے کا حق ہے، ایک صاحب باغ کو اپنی جائیداد بچانے کی فکر کرنے کا حق ہے۔ جس پیغمبر نے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جب وہ اس دنیا سے جانے لگا اس کو فکر نہیں ہوگی کہ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جو اپنی جان دے کر کے صحیح ہماری اس جائیداد کو بچا لیتا۔ پیغمبر نے دیکھا میری نسل کے علاوہ کوئی جان دے کے میری جائیداد بچانے والا نہیں ہے، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین۔ پہلا جواب فطرت کا تقاضا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین۔ دو، منصب کا تقاضا ہے، کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ منصب کیا ہے؟ پیغمبر کا، کہیں گے عجیب احمق آدمی ہو، رسول اللہ بھی کہہ رہے ہو اور پوچھ رہے ہو منصب کیا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو کب تک کے لیے رسول بنایا، نبی بنایا ہے؟ خود حضرت کا ارشاد ہے، انا والساعہ کہاتین، ہم اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح سے۔ مطلب شاید یہ کہ جیسے ان دونوں انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور قیامت کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد بس قیامت آئے گی۔ قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، اب تک تو 1400 برس گزر چکے، اور ابھی کب آئے گی قیامت نہیں معلوم۔ تو اگر سربستہ طور پر یہ پوچھا جائے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے، جواب ہزاروں سال۔ ہو گئی بات نا؟ ایک مثال دیتا ہوں، مجھ کو یہاں تقریر کرنی تھی، میں آیا، عام طور پر میں نے پوچھا بھائی کتنی دیر ہونا چاہیے، تو فلاں نے 40 منٹ پڑھا، فلاں نے 45 منٹ پڑھا، ایک بزرگ نے 55 منٹ پڑھا، فلاں بزرگوار نے 20 منٹ پڑھا، یہ آخری بتایا گیا مجھ کو۔ تو اب میں نے اپنے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ پڑھے گا، یہ مجھ کو پڑھنا ہے 40 منٹ۔ میں نے آ کے تقریر کی آدھا گھنٹہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، 10 منٹ اور پڑھتے تو اچھا ہوتا، اب حل کا معاملہ ہے۔ میں نے پڑھا 20 منٹ۔ میاں آپ کو فیض آباد سے لکھنؤ، لکھنؤ سے بمبئی فلائٹ سے اسی لیے بلایا گیا تھا 20 منٹ کے لیے۔ دو ایک ہمدرد نکل آئیں گے، نہیں نہیں مولانا ٹینشن مت لیجیے، بہت عمدہ ماشاءاللہ، 20 منٹ میں کیا جو کہنا تھا کہہ دیا آپ نے۔ اعتراضات ہوں گے کم، 20 کی جگہ میں نے 10 منٹ پڑھ دیا، اعتراضات بڑھ جائیں گے۔ میں نے 40 منٹ کی جگہ 1 منٹ پڑھا۔ آیا یہ جشن امام سے متعلق ہے، آپ حضرات کو مبارک ہو، والسلام علیکم۔ اب کوئی ساتھ دینے والا، ہر آدمی کا گھر، حد کر دیا آپ نے، کمال کر دیا بھائی، ہمیں کچھ پڑھا ہی نہیں۔ آپ بتائیے واقعی میں نے کچھ نہیں پڑھا ذکی بھائی؟ میں منبر پر آیا، میں نے خطبہ پڑھا، میں نے یہ جملہ کہا، آپ اپنے ریکارڈنگ دیکھ لیجئے، پورے 60 سیکنڈ میں نے پڑھی ہے، میں تقریر کی ہے، اور اس کے بعد جس کو دیکھیے کیا پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا بھائی مولانا ذکی صاحب، قیصر صاحب، آپ لوگ استاد ہیں، عالم کی تربیت کرتے ہیں، آپ کی زبان سے اس طرح سے صریحی جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے 60 سیکنڈ تقریر کی ہے اور سب لوگ کہہ رہے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا۔ تو آغا عابدین نے کہا میاں ذرا ہوش میں رہیے، اس پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے۔ میں نے کیا مطلب؟ تب انہوں نے کہا سنو، قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں یہ جملہ پھر دوہرا دوں اپنے سامنے، قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے۔ 40 کی جگہ 30 کچھ پڑھا، 40 کی جگہ 20 کچھ پڑھا، 40 کی جگہ 1 منٹ، سارا مجمع کہہ رہا کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟
ہزاروں برس کے لیے. یہی نا کام کتنے دن کیا؟ 23 سال. یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے، ہزاروں سال کے لیے. ہم کو 40 منٹ کے لیے مقرر بنایا گیا تھا، ہم نے 1 منٹ پڑھا، سب کہہ رہے کچھ نہیں کیا. آپ کو اللہ نے ہزاروں سال کے لیے بنایا، آپ کام کر رہے کل 23 سال کا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یا تو آپ قیامت تک رہیے اور ہدایت کا کام انجام دیجئے، اور اگر نہیں تو میں نے کہا اگر آپ قیامت تک نہیں رہ رہے ہیں تو ایک ایسا سلسلہ قائم کر کے جائیے قیامت تک کا، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ آپ کی جنگ. اچھا آپ مشورہ دیں گے ہم کو امتیوں کے؟ نہیں کیا تو میں نے کہا صاحب ہماری تو ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کی، لیکن اگر آپ نے یہ سسٹم قائم نہیں کیا تو قرآن کہہ دے گا فما بلغت الرسالۃ، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. تو پہلا سبب فطرت، دوسرا بولیے منصب کا تقاضا ہے، کہیے انی تارکن فیکم الصبر. 3 حکم قرآنی ہے. کہاں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو سنا ہے، مگر قل انی تارکن فیکم الثقلین بھی کوئی آیت ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا پھر؟ میں نے کہا پڑھیے قرآن میں. قرآن کہتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. دیکھیے قرآن میں کتبہ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے. کتب علیکم الصیام وجوب کے معنی میں ہے. یہاں بھی فرماتے ہیں بزرگ علماء مفسرین ہمارے کہ اگر وجوب کے معنی نہ بھی ہوں تو انتہائی تاکید کے معنی میں ضرور ہے. تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، عام نہیں ہے، شرط لگی ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ اقربا کے لیے، والدین کے لیے کیا ہے؟ الوصیہ، اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کر کے جاؤ. حکم قرآنی ہے نا. یہ بتائیے پیغمبر کی زندگی میں بھی کچھ خیر ہے؟ کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے قرآن نے کہا ان ترک خیرن، اگر سنیما ہال چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی بات نہیں ہے، شراب خانہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی بات، ان ترک خیرن. اب آئیے پیغمبر چھوڑ کے کیا گئے؟ کہ دیکھو پیغمبر کو اللہ نے کیا دے کے بھیجا تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ایک وَيُزَكِّيهِمْ، 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، 3 وَالْحِكْمَةِ، 4. اب جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہی 4 چیزیں تو ہوں گی نا. ان چاروں میں ایک چیز ہے حکمت. حکمت کے لیے آپ پڑھیے قرآن میں آیت الکرسی سے ذرا آگے بڑھیے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اس کے بعد وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دے دی گئی بولیے اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. جس کی 1/4 جائیداد خیر کثیر بن جائے اس کی کل پراپرٹی کتنا بڑا خیر ہوگی. اور قرآن کا حکم کیا ہے؟ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ. پیغمبر نے حکم قرآنی کی بنیاد پہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. صلوات بر محمد و آل. اب آ گیا دھیرے دھیرے اپنی منزل پر. فطرت کا تقاضا ہے کہیے انی تارک، منصب کا تقاضا ہے کہیے، حکم قرآنی ہے کہیے، مزاج پیغمبر، اور یہیں سے بات چلنی ہے. پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ آپ کو اپنا مزاج معلوم ہے جناب؟ کیا مطلب؟ کبھی بڑی سے بڑی بات کہہ دیجئے نہیں کھلتا. سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ، بڑی سے بڑی بات کہہ دیجئے نہیں کھلتا. ایک کوئی بات مذاق میں کہہ دی کہ 10 سال سے دل میں سے نکل نہیں رہی ہے. انسان کو اپنا مزاج تو، اپنی بیوی کا مزاج جانتے ہیں آپ؟
ہمارے فیض آباد میں مر گئے بیچارے، اللہ بخشے، 70-75 سال کے تھے، وہ روز آتے تھے، بھائی محسن صاحب طلاق پڑھ دیجیے، طلاق پڑھ دیجیے، 75 سال کی عمر، یہ اچانک کیا ہوا؟ لڑکے کو آنکھ کر دیا صاحب، کیا ہوا؟ 35-40 سال کی اولاد آپ کی آنکھ، ہمیں کیا پتا تھا مولانا صاحب کہ شادی کے بعد ادنا بدل جائے گا۔ تو جس کو اپنا مزاج نہیں معلوم ہے، 50 سال بیوی کے ساتھ رہتے ہو گیا، اس کا مزاج نہیں معلوم ہے، اپنی اولاد کا مزاج نہیں معلوم ہے، اس کو کیا حق ہے کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ ہے؟